मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हिंदुस्तान के एक अजीम शख्स का वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया है। ये वाक़या है निज़ाम लोहार का। निज़ाम लोहार 1835 ईस्वी में ज़िला अमृतसर के इलाके तरन तारान, मौजूदा ज़िला तरन तारान, मशरक़ी पंजाब के करीब एक गाँव में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब लोहार घराने से था। बूढ़ी माँ लोगों के मुख्तलिफ कामकाज किया करती थी और वह निज़ाम लोहार को तालीम दिला रही थी। घर में निज़ाम लोहार की एक बहन थी। निज़ाम लोहार स्कूल में पढ़ते हुए भी दूसरे लोगों से कुछ अलग अलग लगा रहता था, मगर उसके हम असर और हम जमात हरगिज़ ये न जानते थे कि वो क्या कुछ कर गुजरने के मंसूबे बनाता रहता है। इर्द गिर्द के किसान, आबादियों पर भारी लगान और फिर हुकूमत को एहलकारियों की मुखलिस किसानों पर तशद्दुद आम सी बात थी। निज़ाम लोहार अक्सर ऐसी सोचों में गुम रहा करता कि गरीब आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। सोच सोच कर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी बुराई ही अंग्रेज़ों की गुलामी है। निज़ाम लोहार की बाग़ियाना सोच। जब निज़ाम लोहार ने अपनी भट्टी में पहली लोहे की बर्ची ढाली और फिर एक पिस्तौल भी बना ली तो उसकी माँ ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा कि अगर किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा। वह मुस्कुराया और चुप रहा। उसके अंदर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसकी बाग़ियाना ख़यालात का आईना बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे स्कूल और सारे गाँव को पता चल गया कि निज़ाम लोहार के पास कौन कौन से हथियार हैं। निज़ाम लोहार अपनी बाग़ियाना सोच में गुम रहता और रात देर तक घर से बाहर रहा करता था। मालूम होता था कि कुदरत उसके जज्बे बगावत को पुख्ता करना चाहती है। शुरू में निज़ाम लोहार ने निचली सतह पर अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। निज़ाम लोहार ने मकामी बागी लीडर अजीत सिंह और मलकीत सिंह को खफी तौर पर हथियार बनाकर देने शुरू कर दिए और खुद भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुसलसल कार्यवाही शुरू कर दी। अंग्रेजों को निज़ाम लोहार पर शक होने लगा, लेकिन उन्हें निज़ाम लोहार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था क्योंकि निज़ाम लोहार हर वारदात के बाद बच निकलने में कामयाब हो जाता था। अंग्रेज सरकार का जुल्म निज़ाम लोहार अपने घर के एक खफी तहखाने से हथियार छिपा कर रखता था। एक दिन निज़ाम लोहार की गैर मौजूदगी में तरन तारान पुलिस ने अंग्रेज कप्तान कोल की सरबराही में उसके घर पर छापा मारा और हथियार बरामद कर लिए। कप्तान कोल ने निज़ाम लोहार की माँ और बहन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में निज़ाम लोहार की माँ दम तोड़ गई। चुनाचे रात को जब निज़ाम लोहार वापस आया तो माँ मर चुकी थी और बहन के कपड़े तार तार थे। बहन ने बताया कि तुम्हारे पीछे अंग्रेज पुलिस कप्तान आया था, उसने घर की तलाशी ली और तुम्हारी पिस्तौल और बर्ची ढूंढ निकाली और माँ के साथ इस कदर तशद्दुद किया कि वो मर गई। मैंने मज़ाहमत की तो मुझे भी बुरी तरह जदुकोब किया गया। निज़ाम लोहार के लिए ये वक्त फैसला कुन वक्त था। उसी रात उसने अपनी बहन को साथ लेकर अपनी बहन की शादी अपने एक दोस्त शफी के साथ करा दी और खुद घर छोड़कर एक उजाड़ हवेली में पनाह ले ली, जो आज तक ककरावाली हवेली के नाम से मशहूर है। निज़ाम लोहार की मशहूरी। दूसरी रात निज़ाम लोहार थाने में पहुंचा और कप्तान कोल को कत्ल कर दिया। निज़ाम ने अपनी माँ के खून का बदला लिया और वहां से फरार हो गया। निज़ाम लोहार खुद को अंग्रेज सरकार के सामने आ चुका था। अब अंग्रेज कप्तान की खबर इलाके में फैल गई तो लोग खुशी से दीवाने हो गए। ये बदनीयत गोरा किसान औरतों को बेहुरमती किया करता था और गरीब किसानों से बेगार भी लिया करता था। कप्तान कोल के कत्ल पर अभी तनंजनों और चौपालों में बहस जारी थी कि निज़ाम लोहार ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड को साथियों समेत कत्ल कर दिया। रोनाल्ड की लाश धूप सड़ी पतन और रूही नाले में पाई गई। जब अंग्रेजी पुलिस वहां पहुंची तो निज़ाम लोहार की बर्ची रोनाल्ड के सीने में गड़ी हुई थी। अब निज़ाम लोहार अंग्रेज सरकार के लिए दहशत की अलामत बन चुका था, लेकिन आवाम की नजरों में वो एक हीरो के तौर पर उभरा और घर में निज़ाम लोहार के चर्चे होने लगे। 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा जमीन का ऐलान। उसके बाद अंग्रेज हुकूमत के लिए निज़ाम लोहार एक ताना बनकर रह गया और सारे पंजाब में निज़ाम लोहार के खिलाफ इश्तहार लगा दिए गए। 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा जमीन हासिल कीजिए। जो निज़ाम लोहार को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे कचहरी में कुर्सी भी मिलेगी। इन इश्तिहारों के मुकाबले में देहात के गरीब लोगों ने ये धमकी फैला दी कि जो कोई निज़ाम लोहार की साथ गद्दारी करेगा उसे वो जान से मार डालेंगे। इर्द गिर्द के देहातों में भी ये बात जुबान ज़दा आम थी। जिनने भी निज़ाम के खिलाफ मुखबरी की थी ओदा घर साड़ दिया जाएगा, यानी किसी
نے بھی نظام لوہار کی مخبری کی اس کا گھر چلا دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر انگریز سرکار کانپ اٹھی۔ عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت کا علم بن گیا تھا۔ نظام لوہار اور سوجا سنگھ ایک رات پولیس نے تحصیل بھٹی کے ایک قبرستان پر چھاپا مارا، مگر نظام لوہار اس اڈے کی چھوڑ کر سوجا سنگھ کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجا سنگھ کی ماں جیتا سنگھ سے ہوئی، جو بینگ کرتی جا رہی تھی۔ نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجا سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجا سنگھ کو چھڑانے کے لیے ٹبا کمال چشتی کی طرف چلا گیا۔ پولیس نے مقابلے کو بعد نظام لوہار نے سوجا سنگھ کو بچایا۔ سوجا سنگھ کی ماں جیتا نے نظام لوہار سے اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اس کے پاس رہنے لگا۔ اس کے بعد نظام لوہار اور سوجا سنگھ نے 4 انگریزی پولیس افسروں کو قتل کر دیا۔ وہ انگریز حکومت کے لیے دردسر بن گئے تھے۔ پنجاب چھڑ دیو تحریک۔ ادھر لاہور اور قصور کے درمیان علاقے ماجھے کے انقلابی جبروجٹ کو نظام لوہار کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار کے ساتھ مل گیا۔ نظام لوہار، سوجا سنگھ اور جبروجٹ نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دیو تحریک۔ آہستہ آہستہ پنجاب بھر سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کے حصے دار بنتے گئے اور انگریزی سرکار کو خلاف مسلسل کارروائی شروع کر دی اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لیے راتوں میں گاؤں گاؤں پھرنے لگے۔ آخری فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرسوں میں جا کر انگریزوں کے افسروں کو قتل کیا جائے گا اور یہ کہہ کر قتل کیا جائے گا کہ پنجاب چھڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے مال اسباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ نظام لوہار اور ہندو لڑکی موہنی۔ پنجاب چھڑ دیو تحریک کے سلسلے میں ایک دن نظام لوہار ستلج پار بسنت کے میلے پر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے پیاس لگی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینی چاہی، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کسی کام کی نہیں ہے، یہ رقم تو وہ چھین لے جائے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام موہنی تھا۔ وہ میلے کے نظام لوہار سے پھر ملی اور اس کی کلائی پر راکھی باندھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام لوہار نے شادی میں آنے کا وعدہ کیا۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی اور گاؤں اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پھیل گیا اور لوگ ان کے مقصد سے ہمدردی نظام لوہار سے چند ساہوکاروں کی حویلیوں پر ڈاکے ڈالے اور بہت سا مال اکٹھا کر کے اپنی منہ بولی بہن موہنی کو اس کی شادی پر دینے کے لیے گیا، مگر اپنی بہن موہنی کے گاؤں سے فرار ہونے میں مشکل پیش آئی، لیکن سوجا سنگھ اور جبروجٹ نے نظام لوہار کی مدد کی اور وہ وہاں سے بچ نکلا۔ نظام لوہار کے خلاف سازش۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر خوف بن گیا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار سے پیغام پہنچا کر بات کرنی چاہی، مگر اصل میں یہ اس کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ نظام لوہار نے اپنے ارادے ارد گرد بھیس بدلے لوگوں کو دیکھ لیا، چنانچہ ایس پی جان لیو اور اپنی گولیوں کا نشانہ بن کر بھاگ نکلا اور 3 مہینے چھانگا مانگا کے علاقے میں جبروجٹ کے پاس رہا۔ انگریزی سرکار نے پنجاب چھڑ دیو تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ایک شاطر چال چلی۔
یہ چال تھی ایک بدکار لڑکی پچھیا ماچھن۔ سوجا سنگھ نے نتھی کر دیا۔ ایک دن نظام لوہار سوجا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا۔ نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجا سنگھ کے گاؤں کے پاس ایک لڑکی پچھیا ماچھن سے پیار کی پینگے بڑھا رہا ہے۔ نظام لوہار کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے پچھیا ماچھن کو بلا کر سخت لہجے سے کہا کہ انسان کو بزدل بناتا ہے یہ عشق۔ نظام لوہار کے ساتھ سوجا سنگھ کا غداری۔ پچھیا ماچھن نے نظام لوہار کے خلاف سوجا سنگھ کے کان بھرے تو وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔ 10,000 روپے نقد اور 4 مربع زمین پر اس کا دل للچا گیا اور پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ سے کہا کہ قتل تو نظام کرتا ہے پر پھانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے گی۔ ایک رات نظام لوہار اپنی منہ بولی ماں جیتا کی تیمارداری کے لیے آیا تھا۔ سوجا سنگھ نے تھانے بھڑیالہ میں اطلاع کر دی کہ نظام لوہار آج ہمارے گھر بطور مہمان ٹھہرا ہے۔ نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا 2 گھنٹے کے اندر پولیس نے گھیر لیا اور چند سپاہی کمرے کے اوپر چڑھ گئے اور کمرے کی چھت توڑنے میں لگ گئے۔ نظام لوہار کو پتہ چل گیا۔ اس کی گھوڑی کمرے میں ہی بندھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سوار ہوا۔ اس نے سر پر لوہے کا تنبیہ اوڑھ لیا تاکہ گولیوں سے بچ سکے، لیکن کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کی گھوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری تو گھوڑی تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ لوہے کا تنبیہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ نظام لوہار زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ پھر پولیس نے 48 گھنٹے تک اس کمرے پر گولیاں برسائیں۔ تیسرے دن نظام لوہار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور سول اسپتال میں لے جایا گیا۔ سوجا سنگھ کی ماں ایک تاریخی جملہ نظام لوہار کی لاش کو اسپتال قصور میں پہنچانے کے بعد پولیس واپس تھانے آ گئی۔ سوجا سنگھ کی انعام حاصل کرنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ جبرو جٹ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ ادھر جب سوجا سنگھ کی ماں جیتا کو پتہ چلا کہ اس کے منہ بولے بیٹے نظام لوہار کو اس کے حقیقی بیٹے نے سوجا سنگھ نے غداری کی وجہ سے مار ڈالا ہے تو یہ جیتا کے لیے ایک مشکل ترین لمحہ تھا۔ ایک طرف اس کے حقیقی غدار بیٹے کے لیے اس کی ممتا اور دوسری طرف اس کے منہ بولے دھرمی بیٹے کی شہادت کا غم تھا۔ جیتا نے اپنے دھرمی بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دے دیا۔ پنجاب دھرتی کی ایک عظیم ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ جیتا نے تھانے پہنچ کر سوجا سنگھ کا سر تلوار سے تن سے جدا کر دیا اور جبرو جٹ کو گواہ بنا کر کہا کہ تاریخی جملہ پنجاب کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ جیتا نے کہا سوجا تو مردے مردے اے حور خود بھی نال لے کے جا کہ تینوں 32 دھارے نہیں بخشوں گی تے جبرو تو گواہ رہ میں انہوں کیوں ماریا ہے۔ سوجا تو مرتے مرتے ایک اور دکھ بھی ساتھ لے جا کہ تجھے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور جبرو تو گواہ رہنا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا۔ نظام لوہار کا جنازہ۔ اپنے سورما کی لاش دیکھنے اور جنازے میں شرکت دینے کے لیے عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچی۔ اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لوہار کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے اسے 2 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس دور میں 2 روپے عوام کے لیے بھاری رقم تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے جوق در جوق نماز جنازہ ادا کی اور جتنے میں 35,000 روپے اکٹھے ہوئے وہ آج کے 35 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ حاضرین نے نظام لوہار کی قبر پر عقیدت اور احترام کے اس قدر پھولوں کی چادر چڑھائی کہ اس کی قبر پھولوں کی ایک پہاڑ بن گئی۔ پنجاب کے اس جواں مرد کی قبر پنجاب کے شہر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے۔ التماس دعا نور سحر۔ Thank you for watching this video. Like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button. Allah Hafiz.